ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا تیسرا مہینہ، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، تیسرا مہینہ ہے اسلامی تاریخ کا۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں باتیں کرنی ہے، آپ آرام سے توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم، آپ انسانیت کی تاریخ پر نظر ڈالیں، جب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے لوگ ہٹے، گمراہی میں چلے گئے۔ جب تک علم رہا، سمجھ رہی، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور جب علم گیا اس کے بعد جہالت آنی شروع ہو گئی۔ تمام انبیاء کی تاریخ کو قرآن کریم میں آپ دیکھیں، 25 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کے ذکر فرمایا ہے، ان کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ 4 انبیاء ایسے ہیں قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ 29 انبیاء کا تذکرہ ہے بطور مثال، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بہت سارے پیغمبر ہم نے بھیجے۔ یہ تو بطور مثال اللہ تعالیٰ نے نام لیے، وہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں 3 بنیادی عقائد کا ذکر کیا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا ہے، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میرے بارے میں ایسی غلو مت کرنا، زیادتی مت کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے آگے نکلے، ان کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیا، ایک بات پہ ٹکے نہیں۔ اگر محبت ہے تو حق ایک ہوتا ہے، باطل ٹکتا نہیں ہے کسی جگہ، ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، عیسائیوں نے پہلے خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنا دیا، 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیا، 3 خدا بنا دیا، 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنایا۔ یہ مختلف عقیدے گھڑے انہوں نے، یعقوبیہ، نسطوریہ، ملکانیہ، یہ 3 فرقے بن گئے، صحیح 3 فرقے بن گئے عیسائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میرے بارے میں بہت زیادہ غلو مت کرو، زیادتی مت کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہوں۔ جب میرے متعلق کوئی بات کرو بس کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بنیادی طور پر 3 عقیدے ہمیں بتائے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آخری رسول ہیں۔ تینوں عقیدے رکھنے چاہیے۔ اللہ کے بندے ہیں، پھر اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے. اور جو اس کو مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو اس کو نبی مانے گا وہ بھی کافر ہے. غلط ہے نا ختم نبوت کا، اس لیے کہ قرآن کا صریح عقیدہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھیں جب ہم سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے نا، آپ سے بہت زیادہ لکھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں کتابیں لکھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو کہتے ہیں سیرت اور ایک حصے کو کہتے ہیں اسوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. سیرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، پیدائش سے لے کر وفات تک 63 سال کی زندگی کے حالات. آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد کون تھے، والدہ ماجد کا کیا نام تھا، پھر اس کے بعد آپ کے والد کب فوت ہوئے، والدہ ماجدہ کب فوت ہوئی، آپ کے دادا کون تھے، آپ کے چچا کون تھے جنہوں نے آپ کی کفالت کی، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ نے دودھ کہاں پیا، کن کن خواتین کا دودھ پیا، اور آپ نے بچپن کہاں گزارا، پھر آپ نے جوانی کیسے گزاری، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا زندگی میں کن حالات سے واسطہ پڑا، پھر آپ کو نبوت کب ملی، پھر آپ نے نبوت ملنے کے بعد مکہ میں کتنے سال گزارے، کیسے گزارے، پھر اس کے بعد ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 10 سال وہاں گزارے. یہ 63 سال کی زندگی پیدائش سے لے کر کے وفات تک، اس کو کہتے ہیں سیرت. اور ایک ہے اسوہ. اسوہ کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات. آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ رات کو کس طرح سوتے تھے، رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے کیا کرتے تھے، صبح کس طرح اٹھتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، راستے میں کس طرح چلتے تھے، جہاد کس طرح کیا، دعوت کس طرح دی، تعلیم کس طرح دی، کتنی شادیاں کی. وہ جو ساری زندگی کے جو معمولات ہیں، معمولات گھر کے معمولات ہیں، باہر کے معمولات ہیں، سفر کے معمولات ہیں، حضر کے معمولات ہیں، پوری زندگی جو آپ کرتے رہے زندگی میں. ایک تو میری زندگی کی تاریخ ہے، ایک میری زندگی کے معمولات ہے. معمولات کو کہتے ہیں اسوہ اور حالات کو کہتے ہیں سیرت. نمبر 2 میں بتاتا ہوں آپ کو سیرت کا خلاصہ مختصر. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. 63 سالہ زندگی کے 3 حصے ہیں آپ کے. سب سے پہلے 40 سال آپ نے گزارے ہیں نبوت سے قبل مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں جہاں بھی گزارے، سفر میں بھی گئے، مکہ میں بھی رہے، رہائش. یہ 40 سالہ زندگی جو نبوت سے قبل ہے. اور اس 40 سالہ زندگی کو قرآن کریم نے آپ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے. یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. 40 سال کی زندگی جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی ساری زندگی سامنے آ جاتی ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. جب قریش نے، مکہ والوں نے، قبائل عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، نبوت ملنے کے بعد آپ کے مخالف ہو گئے
اور آپ کو کہنے لگے آپ جھوٹے ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، نجومی ہیں، آپ مفتری ہیں، خود سے بنا کے لاتے ہیں، آپ پر جادو ہو چکا ہے، آپ شاعر ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے لگے۔ تو قرآن نے ایک لفظ اتارا کہ ان سے پوچھے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں ایک بڑا عرصہ نبوت ملنے سے قبل تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تم نے میرے بچپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، 40 سال کے بعد تو کھلاڑی سارے ریٹائر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی کی زندگی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی سنجیدہ ہو جاتے ہیں، 40 سال کے بعد آدمی میں سنجیدگی آ جاتی ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں شیخ۔ جب عمر 40 سال سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کو شیخ کہا جاتا ہے۔ تو 40 سال کا عرصہ میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تم نے میری زندگی کے سارے حالات دیکھے، اور تم ہی لوگوں نے کہا، آپ ہی لوگ کہتے تھے کہ صدوق ہے اور امین ہے، بڑا سچا ہے، بڑا امانت دار ہے۔ اب 40 سال کے بعد تمہاری سوچ کیسے ایک دم بدل گئی؟ آج تک کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی غلط بیانی نہیں کی، پوری زندگی آئینے کی طرح آپ کے سامنے ہے، اور تم خود اس کے گواہ ہو، اور اب تم نے یہ الفاظ گڑنے شروع کر دیے۔ تو 40 سالہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی ہے، اس کا پیغام ہمیں کیا ملتا ہے؟ امانت اور صداقت، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک داعی کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، ایک مجاہد کے لیے، ایک انسان کے لیے، کوئی بھی معاشرے میں کردار ہے کہ آپ اجتماعی زندگی کا حصہ بنیں گے جب 2 صفات آپ کے اندر ہوں گی۔ کسی بھی اجتماعی زندگی میں جب امانت صداقت نہ ہو، کبھی سسٹم نہیں بنتا کامیاب۔ ہم اپنے ملک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سچائی بالکل نہ ہونے کے برابر۔ دیکھو افراد کو نہیں دیکھا جاتا، جب سسٹم چلتا ہے نا تو سسٹم کو دیکھا جاتا ہے، پالیسیوں کو دیکھا جاتا ہے، پالیسیاں بنانے والے، پالیسیاں چلانے والے۔ انفرادی طور پر تو اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو اچھے لوگ دنیا میں ختم ہو گئے تو نظام ختم ہو جائے گا، لیکن انفرادی تو، لیکن اجتماعی زندگی دیکھیں، امانت اور صداقت کے بغیر کبھی نہیں چل سکتی۔ جب خیانت شروع ہو جائے اور جب جھوٹ شروع ہو جائے، بس زندگی گزارتے رہو، ٹائم پورا کرتے رہو، برکت نہیں ہوگی، آپ کے کاموں سے برکت اٹھ جائے گی۔ پیسہ آنا، زیادہ پیسہ آنا یہ مسائل کا حل نہیں ہے، عہدہ مل جانا مسائل کا حل۔ زندگی میں برکت ہو۔ ایک ساتھی کل سوال کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں کافر سکون کی بات آپ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، کہتے ہیں آپ سکون کی بات، کافروں کی زندگی میں کتنا سکون ہے؟ میں کس نے کہا سکون ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک آدمی بڑی گاڑی میں بیٹھ گیا، بہترین قسم کی گاڑی رکھی اس نے، بہترین سوٹ پہنا اس نے، بہترین گھڑی اس نے پہنی، بہترین موبائل رکھ لیا، بڑی فیکٹری بنا لی، کیا اس کے آپ کو پتہ ہے دل میں سکون ہے؟ دیکھیں ظاہر کا ہونا الگ چیز ہے، دل کا سکون الگ چیز ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، الا خبردار، سنو، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ زندگی گزارنا الگ چیز ہے، جو بیٹھے یہ حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اقبال کہتے ہیں نا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ میں کسی کے چہرے کو دیکھوں، ان کے تأثرات کو دیکھوں، ان کے لب و لہجے کو دیکھوں، تو میں سمجھ جاؤ یہ آدمی اندر سے کتنا پرسکون ہے۔ یہ ہوتے ظاہری چیزوں سے ٹھیک ہے، ظاہری فائدہ ہوتا ہے، دل کا سکون الگ چیز ہے بابا۔
وہ جب تک کافروں کے پاس دنیا بہت ہے، آپ نہیں کہہ سکتے دل کا سکون ہے، دنیا کے وسائل میں دل کا سکون تو یا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں غلط ہو گئی، اور اگر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے، آپ بیماری میں بھی آپ کو اتنا سکون ملے گا۔ سخت بیمار ہے، ہم نے دیکھے ایسے لوگ، سخت بیماری تکلیف میں بھی بہت پرسکون، شاکر صابر، ہم نے دیکھا۔ فطری چیز ہے، اللہ کی یاد کے بعد دنیا کے وسائل سے سکون نہیں مل سکتا۔ آپ کر لیں، آپ کا تجربہ ہے، آپ اپنے پہلے کی حالت کو دیکھ لیں، جس سے بھی پوچھتے بھائی آپ میں بڑا غریب تھا، دیہاڑی پہ کام کرتا تھا، دن کی دیہاڑی ملتی تھی مجھے، پھر مجھے تنخواہ ملتی تھی، ابھی کیا اپنا کاروبار ہے۔ اچھا میں ہمیشہ پوچھتا ہوں آپ سے، یہ بتائیں آپ کی وہ جو حالت تھی اور اب کی جو حالت ہے کون سی اچھی ہے؟ وہ بہت اچھی حالت ہے۔ ایک ساتھی اس دن بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا کاروبار ہے، کہتے میں ٹیکسی چلاتا تھا، فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، اور ابھی اللہ نے اتنا نوازا ہے، اس کو بنگلے ہیں، کاروبار ہے، دولت ہے۔ میں نے ویسے پوچھا، ایک سوال ہے، وہ جو زندگی آپ کی تھی جب آپ ٹیکسی چلاتے تھے، فٹ پاتھ پہ سو جاتے تھے رات کو، اور اب کی جو زندگی میں اس میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ اے سی لگا ہے، ٹھنڈا کمرہ ہے، سب کچھ ہے، گاڑی ہے، گاڑی میں اے سی، کہتے اس زندگی کا اپنا مزہ تھا۔ پرانی زندگی یاد آتی ہے، پرانی زندگی یاد آتی ہے۔ دیکھو دولت جتنے وہ چیزیں بڑھتی ہے نا، مسائل آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت سے قبل، اس کا پیغام کیا ہے؟ امانت اور صداقت۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اپنی توفیق سے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اس لیے کہ ہمارے اندر نہ ہمت ہے، نہ کوشش ہے، نہ بہت زیادہ طلب ہے۔ اجتماعی طور پر ہمارے ماحول پہ نا امیدی کے اثار ہیں، ہمتیں ٹوٹ گئی ہے، محنت طلب صادق نہیں ہے، لیکن اللہ سے مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ امانت صداقت اللہ کی بہت بڑی دین نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ساتھی نے دکان بنائی، دوسری ایک تھی بہت بڑی دکان تھی، بہت اچھا کاروبار ہے، دوسرا تو میں نے کہا دیکھیں آپ، میں نے اس کو پہلے کہا تھا دیکھیں آپ خود نہیں سنبھال سکتے، کاؤنٹر خود نہیں پکڑ سکتے، کنٹرول نہیں، آپ مت کھولو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے پائیں گے، کر نہیں سکیں گے۔ اب اس نے دکان کھولی، کہتے سب سے زیادہ قابل اعتماد بندے کو میں نے وہاں بٹھایا، لیکن اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ دنیا بہت خراب چیز ہے، بہت بدگمانی لاتا ہے، دلوں کو دور کرتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اور جو لوگ اصول والے ہوتے ہیں ان کو زبان سے اپنے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کردار خود بولتا ہے، کردار خود بولتا ہے۔ میں بہت بڑی آج میں پڑھ رہا تھا طارق ابن زیاد کے حالات، قتیبہ ابن مسلم باہلی کے حالات، اور موسیٰ کیا اس کا نام ہے، موسیٰ ابن نصیر جو فاتح افریقہ ہے، ان کے حالات میں دیکھ رہے ہیں کیسے بڑے بڑے لوگ تھے، حکومتی پھر دیکھو تاریخ ہے۔ بہرحال امانت، 40 سالہ زندگی کا پیغام کیا ہے؟ امانت اور صداقت، یہ یاد کریں الفاظ۔ امانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال کی زندگی نبوت سے پہلے گزری، اس کا پیغام ہمیں کیا ملتا ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ امانت، صداقت، امانت داری، آدمی امانت ہو، خائن نہ ہو، اور صداقت ہو، سچا ہو۔ نمبر 2، 13 سالہ زندگی نبوت ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ نبی بن گئے، آپ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ 13 سال نبوت ملنے کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، قرآن کریم کی 86 صورتیں نازل ہوئی آپ پر، مشکل وقت۔ وہی لوگ جو کہا کرتے تھے بہت امانت دار ہے،
محمد بہت سچے ہیں، پوری قوم ایک دم بدل گئی۔ اس لیے کہ اپنی عادت کو، پرانی عادت کو، پرانی چیزوں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت ہمت چاہیے اور ماحول چاہیے، ایسے نہیں چل رہا۔ ایک عادت اپنی زندگی میں سے، خراب عادت نکالنا کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر۔ کل میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، محلے کے بچے تھے جڑے ہوئے، تو میں نے کہا انسان کا بنانا آسان ہے، بلڈنگ کا بنانا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے، وہ چھوٹے چھوٹے کہتے قاری صاحب بلڈنگ بنانا مشکل ہے، انسان کا بنانا آسان ہے۔ ایک بچہ ہے بڑا، وہ اس نے آواز لگائی کہ بلڈنگ بنانا آسان ہے، انسان کا بننا بڑا مشکل ہے۔ وہ سمجھدار تھا نا، اس کا جو حالات دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے، بچوں کو کیا پتہ ہے، وہ بھوک لگتی ہے جا کے کھانا مل جاتا ہے، کھیلتا ہے اپنے اس میں گم ہوتا ہے، کیا پتہ ہے۔ اخلاق، اچھے اخلاق، اپنے ایک بری عادت کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے کتنا جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو 40 سالہ 13 سالہ زندگی ہے، اس کا کیا پیغام ہے؟ قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے، 86 سورتوں کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو دیکھیں گے، مکی محنت کو دیکھیں گے، ایمان اور اخلاق کی تعلیم آپ نے دی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ان کو مسلمان بنایا، ان کو ایمان اور اخلاق کی تعلیم دی۔ ایمان اور اخلاق یہ بہت اہم چیز ہے، ایک مستقل عنوان ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ ابتدا میں جب فقہ بنی، فقہ اسلامی فقہ کی تدوین ہوئی تو اس میں یہ 5 عنوان ایک ساتھ تھے، 5 عنوان۔ بعد میں جیسے جیسے مسلمان خراب ہونا شروع ہوئے، ایمان میں کمزوری آ گئی، علماء نے عقائد کے شعبے کو الگ کر دیا، الگ علماء نے اس پہ کام شروع کیے، لوگوں کے ایمان کو بچاؤ، لوگوں کے اخلاق کو بچاؤ، اور یہ بنیادی۔ پھر وقت کے ساتھ اخلاق کے شعبے کو الگ کر دیا گیا۔ تو ایمان اور اخلاق کی تعلیم آپ نے دی، ایمان اور اخلاق کی تعلیم۔ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اس لیے کہ رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں، مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ پرانے دین کو چھوڑنا اور نئے دین کو اختیار کرنا، اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑنا، نئی عادات کو اختیار کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، الا یہ کہ آپ کے ہاتھ میں حکومت ہو، اختیارات اور کنٹرول ہو، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ برائی کے دروازے بند کر دو، آپ خیر کے دروازے کھول دو، لوگوں کو موقع دو۔ اب دیکھیں نا، آپ یہ موبائل کے اندر یوٹیوب پہ کتنے گندے گندے کلپ بناتے ہیں، اور دیکھنے والے کتنے، انتہائی غیر، اس سے امت کی غیر سنجیدگی کا پتہ لگتا ہے کہ بنانے والے اور اس کو دیکھنے والے۔ اور فطری جو ایسی چیز ہے، جب سے یہ موبائل نکلا ہے چوریاں شروع ہو گئی، یہ گل ہر جگہ دیکھو، اس نے اخلاقی طور پر بھی تباہ کر دیا اور ظاہری طور پر بھی تباہ کر دیا۔ اسی کی وجہ سے سارے، ورنہ پہلے لوگ پیسے لے کے بھی پھرتے تھے، اتنے وہ نہیں پڑھتے تھے جب تک پتہ نہ ہو۔ اب تو کسی بندے کو بھی پکڑیں گے بھائی دیکھو۔ اور آج کل ایک فیشن اور نکلا، یہ ہمارے یہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے میں 3 موبائل یا چھین گئے۔ ہم نے کیمرے نکال کے دیکھا، ہر ایک کو دیکھو اتنا بڑا موبائل پکڑا ہے، اور یا تو بات کر رہے، بات نہیں کر رہے تو یوں لے کے جا رہے۔ یہ فیشن ہے بھائی، کس کو دکھا رہے ہو؟ جیب میں رکھو اس کو۔ رات کے اندھیرے میں 12 بجے ایک بندہ جا رہے، سناٹا، روڈ بند، ساری گاڑیاں بند، بالکل اکیلے تنے تنہا، اور موبائل یوں لے کے جا رہے۔ خدا کے بندے، فتنے کو دعوت دے رہے ہو، عادت پڑ گئی۔ ایمان اور اخلاق کی تعلیم، اور یہ ہم سب کی عادت پڑی ہوئی۔ اب دیکھیں، جیب میں نہیں رکھتے موبائل، میں تو لاتا ہی نہیں، لاتا ہوں جیب میں رکھتے، مسجد میں کبھی موبائل نہیں لاتا، عادت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو عادت، اس کو جیب میں، ایک تو اپنے نئے چپل جب لائے کریں، وہ الگ بات ہے کہ مسجد کے اندر سے چوری ہو، لیکن آپ رکھا کریں اندر اس کو۔ بعض حضرات بولے قیمتی چپل لا کر کے باہر رکھ دیتے، اندر رکھ کے کبھی کبھی چور اندر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کھلا بندے نے، تو اس کی نیت خراب ہے، وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے
کہ وہ دیکھو بندے نے چپل لگے ہو جا کے اگلی سب میں بیٹھی ہے، اب وہ لے کے جا رہے، کس کو پتہ ہے کس کے چپل اٹھا کے لے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش اچھی رکھیں، یہ توکل ہے، آپ اس جو آپ کے بس میں ہے آپ کریں۔ موٹر سائیکل جتنے بھی حضرات کی چوری ہوئی، میرا تجربہ ہم نے دیکھے تالا نہیں لگا، انہی کے موٹر سائیکل ہو گئی۔ آپ کوشش کریں، ہو سکتا ہے موٹر سائیکل کو تالا لگو تب بھی لے جائے، لیکن دین یہ کہتا ہے، انسانیت یہ ہے کہ جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کریں۔ آپ عقائد اور اخلاق کی تعلیم دی 13 سالہ مکی دور، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، 13 سال آپ نے نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارے، تو کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال نبوت سے قبل، 13 سال نبوت ملنے کے بعد مکہ میں، کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ پھر آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایسا مرکز ملے اور میں اسلام کا نمونہ دنیا کو دکھاؤں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم دکھا نہیں سکتے، اور ہمیں پتہ ہے اسلام کیا ہے، یہ زندہ دین ہے، یہ بولتا ہے، یہ فریاد نہیں کرتا دنیا کے سامنے، اسلام سسٹم ہے، بولتا ہے خود۔